بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں جماعت میں الیکٹیو پیپر جسے ہم گلستان ادب کہتے ہیں، جو 100 نمبر کا ہوتا ہے، اس میں ہم نے اب تک 3 افسانے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم چوتھا افسانہ پڑھیں گے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ افسانے کا نام ہے سکون کی نیند اور افسانہ نگار ہیں اقبال مجید۔ اقبال مجید کا شمار ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی اہم افسانے لکھے ہیں اور 2 ناول لکھا ہے جس کا عنوان ہے کسی دن اور نمک۔ 2 ناول ہے، لیکن ان کی بنیادی پہچان افسانہ نگار کے حوالے سے ہے۔ کئی اہم افسانے انہوں نے اردو ادب کو دیے ہیں، جن میں 2 بھیگے ہوئے لوگ ہے، پیشاب گھر آگے ہے، خلیق الزما کی ٹمٹم ہے، شہر بد نصیب ہے۔ اس کے علاوہ خاموش مکالمہ ان کا آخری مجموعہ ہے۔ اس میں ہر طرح کے افسانے موجود ہیں۔ بنیادی طور پر اقبال مجید کا شمار اردو کے اہم ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، لیکن کسی بڑے افسانہ نگار کو کسی ایک تحریک سے وابستہ کر دینے سے ان کی وقت کم ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم انہیں اجتماعی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے اور کسی تحریک سے وابستہ نہیں کریں گے۔ ان کا افسانہ جو ہے سکون کی نیند، بچوں کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے افسانہ لکھا گیا ہے۔ بالکل عام فہم افسانہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سکون کی نیند کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ انسان سکون کے ایک پل کے لیے ترستا ہے، نیند کے لیے ترستا ہے، جس کی ہم آج قدر نہیں کر رہے ہیں۔ پیسے دولت اس کے نزدیک کوئی معنی نہ رکھتی ہے اگر اس کی نیند حرام ہو جائے کسی شخص کی۔ اسی چیز کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے افسانے کا متن کیا ہے، مطلب پوری کہانی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اقبال مجید کی سوانحیں جانیں گے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس طرح زندگی گزاری اور کہاں انتقال ہوا۔ اس کے بعد چند معروضی سوالات ہم دیکھیں گے، لیکن اس میں آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہے، یہ بات ضروری ہے کہ آپ لکھنے کی مشق کیجئے، کیونکہ 12ویں جماعت میں اور 10ویں جماعت میں لکھنے کا امتحان ہوتا ہے، اس میں تحریری طور پر دینا ہوتا ہے۔ 9th کلاس اور 11th کلاس میں آبجیکٹو سے کام چل جاتا ہے، لیکن 10th اور 12 میں بچوں کو لکھنے کی مشق کرنی چاہیے۔ روزانہ 1 صفحہ آدھا صفحہ اردو لکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب ان کے امتحانات قریب ہوں اور ان کا ہاتھ تک نہ چلنے لگے۔ لہٰذا ایسا ہوتا ہے، کئی دشواریاں آتی ہیں بچوں کے ساتھ، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پریکٹس کریں، ابھی سے آدھا صفحہ کہیں سے بھی لکھیں، نصاب سے لکھیں، نصاب کے باہر لکھیں۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریکٹس ہوتی رہنی چاہیے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سکون کی نیند کا متن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ بقیہ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون کی نیند افسانہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں اقبال مجید۔ میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا، میں بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کر چکا ہوں۔ میری ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، بس اس امید پر میں آپ کو ایک دلچسپ داستان سنا رہا ہوں۔ تو شروع کرتا ہوں نام لے کر اس خدا کا جس نے یہ دنیا بنائی اور جو صدیوں سے انسانوں کے ہاتھوں اپنے ہی وجود کو خطرے میں پڑا دیکھتا رہتا ہے۔ اسی خدا کی خدائی میں ایک ملک تھا کہ نام تھا جس کا ملک ہوا، کیونکہ وہاں کے باسی ہواؤں سے اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ اس ملک ہوا کا بادشاہ جب مرنے لگا تو اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کی کہ بیٹا اپنی محل کے سارے کمرے کھولنا، مگر وہ تالا کبھی نہ کھولنا جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگا ہے، کیونکہ اس سرنگ میں پانی، آگ، مٹی اور ہوا ایک ساتھ قید ہیں، اور یہ ایک عجوبہ ہے جو ملک ہوا کے باشندوں کی عقل و فہم سے باہر ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد نوجوان شہزادے کے دل میں اس سرنگ کا راز جاننے کی بے چینی ایسی بڑھی کہ تالا کھول کر سرنگ کے اندر قدم رکھ دیا اور پہنچ گیا ایسی دنیا میں جہاں 2 طرح کے انسان پائے جاتے تھے، ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرے وہ جو جیتے جی مر رہے تھے۔
سبب معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ اس ملک میں وہی جی سکتا تھا جس کے پاس وافر مقدار میں پیسہ تھا، کیونکہ وہاں ہواؤں کے بجائے ساری ضرورتیں پیسے سے ہی پوری کی جاتی تھی۔ شہزادے نے دعائیں پڑھیں اور ہواؤں کی دیوی کو آواز دی۔ دیوی آئی تو شہزادے نے اس ملک کی پریشان حال جنتا کا احوال بتایا اور منت کی کہ وہ ان سب کو پیسے سے مالا مال کر دے تاکہ سب آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ دیوی نے شہزادے کی سفارش پر ایسا ہی کیا۔ پھر تو دوسرے ہی دن اس ملک کے مرد و زن، بچے اور بوڑھے جب سو کر اٹھتے تو دیکھتے کہ ان کے تکیے کے نیچے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ان نوٹوں کو نقلی سمجھا گیا، لیکن جب سرکار نے یہ اعلان کیا کہ وہ سب ہی نوٹ اصلی ہیں، کیونکہ ان نوٹوں کے بدلے میں سرکار کے خزانے میں اتنا سونا بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، تو بہت سوں کا مارے خوشی کے ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس آسمانی دولت کا ایک انجام یہ ہوا کہ جن گھروں میں زیادہ اولادیں تھیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گئے، اور ہمارے دو والے چھوٹے کنبے کے افراد انتہائی غریب، جھگی جھوپڑیوں میں رہنے والی کثیر الاولاد بائیاں جو گھر میں جھاڑو برتن کرتی تھی، ماروتی میں سفر کرنے لگی۔ جو پہلے سے کروڑ پتی اور ارب پتی تھے، ان کی سب سے بڑی پریشانی مزدور تھا، جو آنکھ میں لگانے کو بھی نہ ملتا تھا۔ کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے تو دوسرے ملکوں نے اپنا ردی سامان بیچنا شروع کر دیا۔ ملک کے بڑے بڑے انجینئر، سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹ کوڑی کے 3 ہو گئے۔ باہر کے ملکوں نے جب تجارت کے نام پر دھاندلی شروع کر دی اور 1000 روپے میں ایک ماچس بیچنا شروع کر دی تو حکومت بوکھلا گئی۔ لیکن اس دن تو حکومت کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے جب اسے معلوم ہوا کہ ملک کے کسان اپنی دولت چپکے چپکے دوسرے ملکوں کے بینکوں میں جمع کر کے کھسکتے جا رہے ہیں اور فصل اگانا توہین آمیز کام سمجھنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر حکومت نے اپنے سارے اعلیٰ دماغوں کو یکجا کیا، بڑے بڑے سیمینار کیے۔ سوال یہ تھا کہ کیا ملک کے 100% لوگ ایک ساتھ ایک جیسے مالدار ہو سکتے ہیں؟ کیا سب کو مالدار ہونے دیا جائے؟ جواب ملا نہیں، نہ ایسا کبھی ہونا چاہیے۔ بڑے بحث مباحثے کے بعد یہ پتہ چلا کہ مالدار ہونے کی یہ بیماری اس لیے ہے کہ لوگ رات کو سوتے ہیں اور سویرے اٹھ کر تکیہ ہٹاتے ہیں تو روز 2 لاکھ پاتے ہیں۔ اس پر جب تحقیق اور کی گئی تو پتہ چلا کہ دیوی نے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ جو صبح سو کر اٹھے گا اس کے تکیے کے نیچے سے دولت نکلے گی۔ اس کی تصدیق کرنے کے لیے حکومت نے تجربے کے طور پر کچھ لوگوں کو ایک رات جگائے رکھا، اور صبح ہونے پر سوئے بغیر ان لوگوں نے جب اپنے تکیے کو ہٹایا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر حکومت کو کافی تسلی ہوئی۔ اس نے ملک کے چوٹی کے سائنٹسٹوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اگر اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو ملک میں دولت کی اس بیہودہ تقسیم کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ دولت تو کمانے کی چیز ہے، جو پڑی مل جائے وہ بھی، اور جو ایک ہی وقت میں سب کو مل جائے اسے خدا کا عذاب کہا جائے، دولت نہیں۔ سائنسدانوں نے اس سلسلے میں حکومت کے خیال کی تائید کی تو طے پایا کہ کوئی ایسی دوا ایجاد کی جائے جو لوگوں کی راتوں کی نیند چھین لے۔ بڑے عرقریزی کے بعد سائنسدانوں نے ایک ایسے انجیکشن تیار کیا جس کے لگانے سے آدمی کو مہینوں نیند نہ آئے۔ ان انجیکشنوں کو سرکاری اسپتالوں میں گلوکوز کے نام پر پہنچایا گیا، جہاں ہزاروں شہریوں کے سرکاری کارندے روز پکڑ کر لاتے اور انہیں یہ گلوکوز چڑھا دیا جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے رات کو سونا چھوڑ دیا اور کچھ ہی دنوں میں کنگال ہو گئی۔ یہ آبادی راتوں کو جاگتی تھی اور دن بھر اپنی مفلسی پر آہیں بھرتی تھی۔ سائنسدانوں کی مدد سے جب حکومت نے ایک خاصا بڑا نادار اور مفلس طبقہ تیار کر لیا
تو اپنی اس کامیابی پر بے حد خوشی ہوئی۔ حکومت کے لوگ آرام سے سوتے تھے اور سویرے 2 لاکھ پاتے تھے۔ اس خیال نے کہ جب چاہیں کسی کو بھی انجیکشن لگا کر اس کی کمائی بن سکتے ہیں اور اسے پیسے کا محتاج کر سکتے ہیں، انہیں فرعون بنا دیا۔ تبھی انہیں پتہ چلا کہ انجیکشن انہوں نے ایجاد کیا تھا اور جس کے سبب ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی راتوں کی نیند کھو چکی تھی، اس آبادی کے لوگوں کے خون میں اس دوا نے کچھ ایسے اثرات پیدا کر دیے ہیں کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لے تو انسان تڑپے بغیر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ان امیروں کو یہ انکشاف ہوا کہ وہ زہریلے لوگ کھڑکیوں، روشن دانوں کے راستے خوابگاہوں میں گھستے ہیں اور سوتے ہوئے آدمی کو کاٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اس انکشاف نے روز 2 لاکھ کمانے والوں کی نیندیں کیسے غائب کی اور کس طرح وہ سارے کے سارے ارب پتی اس خوف سے پریشان ہو کر کہ رات کو کوئی نادار انہیں کاٹ نہ لے، وہ سوتے کے سوتے ہی رہ جائیں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بازیوں میں شب بیداری کا انجیکشن لگانے لگے۔ یہ ایک ایسی لمبی داستان ہے جو میں کا پیشہ اختیار کیا ہے اور اس پیٹ کو پالنے کے لیے میں نے داستان گوئی کا پیشہ اختیار کیا ہے۔ بہرحال اس داستان کا انجام یہ ہے کہ برسوں بعد جب اس ہوا کہ اس شہر کے شہزادے کا اس ملک کی جانب سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس ملک کے باسی خدا سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا، تو ہم سے ہمارا سب کچھ لے لے اور اس کے بدلے ہمیں 2 پل سکون سو لینے کی نیند دے دے۔ متن پڑھنے کے بعد ہم لوگ اقبال مجید کی سوانحیں جانیں گے۔ اقبال مجید 12 جولائی 1934 عیسوی کو مراد آباد میں پیدا ہوئے، لیکن آبائی وطن جو لکھنؤ کا علاقہ ہے وہاں ان کا آبائی وطن ہے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد 1951 میں ہائی اسکول، 1953 میں انٹرمیڈیٹ اور 1956 میں لکھنؤ یونیورسٹی سے BA کیا۔ اسی زمانے میں لکھنؤ کے ترقی پسند مصنفین کی نشستوں میں شریک ہوتے تھے۔ ہم عصروں میں کمال احمد صدیقی، رتن سنگھ اور بزرگوں میں محمد حسن، آل مسرور سے ملاقات کا شرف انہیں نشستوں میں ہوتا تھا۔ لکھنؤ کے ادبی ماحول سے انہیں اتنا گہرا لگاؤ ہو گیا تھا کہ علی گڑھ میں B.Ed میں داخلہ ہونے کے باوجود وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کس طرح لکھنؤ کی سجی سجائی بزم کو چھوڑ کر کہیں اور کا رخ کیا جائے۔ بالآخر دوستوں کے مشورے پر 1957 میں علی گڑھ گئے اور 58 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ تعلیم سے B.Ed کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ان کا تقرر آل انڈیا ریڈیو بھوپال میں ہوا۔ کئی تبادلوں کے بعد بالآخر انہوں نے بھوپال کو اپنا مسکن بنایا۔ اقبال مجید نے شاعری کے راستے ادبی دنیا میں قدم رکھا اور مجرم تخلص اختیار کیا۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کی جانب توجہ مبذول کی۔ انہوں نے افسانہ نویسی کی ابتدا 50 کی دہائی میں کر دی تھی اور ان کا پہلا افسانہ عدو چاچا 1956 میں شاہراہ دہلی میں شائع ہوا، جس کے مدیر ذو انصاری یعنی ذل حسنین انصاری تھے۔ یہ افسانہ ایک کردار کو سامنے رکھ کر لکھا گیا تھا۔ افسانہ نگاری کی جانب مائل ہونے میں حمید شفیق الرحمان کے سنجیدہ افسانے اہمیت کے حامل ہیں۔ اقبال مجید لکھنؤ کے ادبی ماحول میں افسانہ نویسی کی ابتدا کر چکے تھے۔ ان کے دوستوں میں رتن سنگھ، عابد سہیل وغیرہ بھی افسانوی دنیا میں اپنی شناخت قائم کرنے میں سرگرداں تھے۔ بحیثیت مجموعی لکھنؤ کا ادبی ماحول اپنے شباب پر تھا، لیکن اقبال مجید نے لکھنؤ کی محفل سے الگ رہ کر بھی ادبی دنیا سے منسلک رہے، البتہ اس محفل کو ہمیشہ یاد کیا۔ علی گڑھ، سیتاپور، شاہجہاں پور اور بھوپال کے دوران قیام ان کے فن میں پختگی آتی گئی۔ 5 افسانوی مجموعے کے علاوہ 2 ناولٹ، نمبر 1 کسی دن 1997 اور نمبر 2 نمک 1999 اشاعت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ ان کا انتقال 18 جنوری 2019 کو بھوپال میں طویل علالت کے بعد ہوا۔ ان کے افسانے اس طرح سے ہیں: پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا 2 بھیگے ہوئے لوگ کے نام سے 1970 میں، دوسرا افسانوی مجموعہ چھپا ایک حلفیہ بیان 1980 میں، تیسرا مجموعہ شائع ہوا شہر بدنصیب 1997 میں، چوتھا مجموعہ شائع ہوا تماشا گھر 2003 میں، پانچواں مجموعہ شائع ہوا آگ کے پاس بیٹھی عورت 2010 میں، اور چھٹا مجموعہ شائع ہوا خاموش مکالمہ 2017 میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معروضی سوالات کتنے بن سکتے ہیں۔
सवाल नंबर 1 है, सुकून की नींद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका जवाब होगा डी, अफसाना सिन्फ से है, क्योंकि सुकून की नींद अफसाना है। सवाल नंबर 2, अफसाना सुकून के नींद के अफसाना निगार कौन है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, इकबाल मजीद सही जवाब होगा। सवाल नंबर 3 है, इकबाल मजीद कब पैदा हुए? इसका जवाब होगा सी, 1934 ईस्वी को पैदा हुए। सवाल नंबर 4 है, इकबाल मजीद किस तहरीक से वाबस्ता थे? इसका जवाब भी होगा सी, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। सवाल नंबर 5 है, इकबाल मजीद का कौन सा अफसाना निसाब में शामिल है? तो अफसाना, चारों अफसाने इनके हैं, अद्दू चचा भी है, पेशाब घर आगे भी है, दो भीगे हुए लोग भी है, लेकिन जवाब होगा डी, सुकून की नींद शामिल है। सवाल नंबर 6 है, अफसाना सुकून की नींद इकबाल मजीद के किस मजमूए में शामिल है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, शहर बदनसीब में। सवाल नंबर 7 है, कहानी सुनाने वाले का आबाई पेशा क्या है? आबाई मतलब बाप दादा का, पेशा मतलब जिससे रोज़ी रोटी चल सके। इसका जवाब है ए, दास्तान गोई। सवाल नंबर 8 है, लफ्ज़ नादार का माना क्या है? इसका जवाब होगा बी, गरीब। सवाल नंबर 9 है, इकबाल मजीद का इंतकाल कहाँ हुआ? इसका जवाब होगा बी, भोपाल। और सवाल नंबर 10 है, सोकर उठने वाले तकिया के नीचे कितना रुपया पाते थे? जवाब होगा डी, 2 लाख रुपए। इसी तरह के हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर करें, लाइक करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए किया जा रहा है ताकि 8वीं जमात से 12वीं जमात तक के तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया।